حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک مرتبہ میں لبنان کی پہاڑیوں میں رات کے وقت سفر پر تھا۔ چلتے چلتے مجھے ایک درخت نظر آیا جس کے قریب ایک خیمہ نما جھونپڑی تھی۔ یکایک اس جھونپڑی سے ایک حسین و جمیل نوجوان نے اپنا چاند جیسا نورانی چہرہ باہر نکالا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار عز و جل، میرا دل ہر حال میں چاہے خوشی ہو یا غمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تیری ہی ذات ایسی ہے جو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، یعنی تمام فضیلتیں اور عظمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میرا دل اس بات کی گواہی کیوں نہ دے، حالانکہ میرے دل میں تیرے سوا اور کسی کی محبت سمائی ہی نہیں، میں تو بس تجھ ہی سے محبت کرتا ہوں۔ افسوس، 100,000 افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے تجھ سے محبت نہ کی اور کوتاہی کرتے رہے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا نورانی چہرہ جھونپڑی میں داخل کر لیا۔ میں اس کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا اور مجھے اس کی باتیں بھول گئیں۔ میں وہیں حیران و پریشان کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اس نوجوان نے پھر اپنا نور بار چہرہ جھونپڑی سے باہر نکالا اور چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے معبود حقیقی عز و جل، تیرے ہی نور سے زمین و آسمان روشن ہے، تیرا ہی نور اندھیروں کو ختم کرتا ہے اور اسی سے ہر جگہ اجالا ہوتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، تیرا جلوہ ہماری آنکھوں سے حجاب میں ہے اور تیری معرفت اہل معرفت کو حاصل ہوتی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم مالک عز و جل، میں اس رنج و غم کی حالت میں صرف تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر کرم کی ایسی نظر فرما جیسی اپنی فرما بردار بندوں پر ڈالتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جب میں نے نوجوان کی یہ باتیں سنی تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں اس کے پاس گیا، اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا، میں نے کہا، اے نوجوان، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، نہیں، تو مجھ سے سوال نہ کر۔ میں نے کہا، تو مجھے سوال کرنے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ ابھی تک میرے دل سے تیرا رعب نہیں نکلا، میں ابھی تک تجھ سے خوف زدہ ہوں۔ میں نے کہا، اے نیک سیرت نوجوان، میں نے ایسی کون سی حرکت کی جس نے تجھے خوف زدہ کر دیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، تم کام یعنی عبادت کے دنوں میں بیکار پھر رہے ہو اور آخرت کی تیاری کے لیے کچھ عمل نہیں کر رہے۔ اے ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی، تم نے صرف اچھے گمان پر تکیہ کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس نوجوان کی یہ باتیں سن کر بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ میں کافی دیر بے ہوش رہا، پھر سورج کی تیز دھوپ کی وجہ سے مجھے ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ اب میرے سامنے نہ تو کوئی درخت ہے، نہ جھونپڑی اور نہ ہی وہ نوجوان، یہ سب چیزیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ میں کافی دیر اسی طرح حیران و پریشان وہاں کھڑا رہا۔ اس نوجوان کی باتیں اب تک میرے دل و دماغ میں گھوم رہی ہیں۔ پھر میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہمارے پاک پروردگار عز و جل، ہمیں بھی ہر وقت اپنے جلووں میں گم رہنے کی توفیق عطا فرما، فکر دنیا سے بچا کر فکر آخرت نصیب فرما اور اپنی محبت کا ایسا جام پلا کہ ہم ہر وقت تیرے جلووں میں ایسے گم ہو جائیں کہ ہمیں اپنا بھی ہوش نہ رہے۔